बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी जिल्द का छठा हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। ये अमीर हमज़ा की दास्तान 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसकी दूसरी जिल्द हम मुताल्ला कर रहे हैं और इसका भी छठा पार्ट हम पढ़ना शुरू करेंगे। और इसका मौजू है आज का ख़तरनाक साजिश। चलें जनाब, पढ़ते हैं। अमीर हमज़ा और गुस्तम पहलवान जब शहर मदाइन की जानिब चले तो उमरों ने अमीर हमज़ा के कान में कहा, मैंने एक बहुत बड़ा संदूक देखा है जिसकी हिफाजत पहरेदार कर रहे हैं और किसी को इस संदूक के नज़दीक नहीं आने देते। मालूम करना चाहिए कि इस संदूक में क्या है। ये सुनकर अमीर हमज़ा ने अपने घोड़े का रुख फेरा और गुस्तम की फ़ौज में घुस गए। उमरो सच कहता था। 4,000 सवारों की हिफाजत में लकड़ी का एक संदूक घोड़ा गाड़ी पर रखा था। अमीर हमज़ा को करीब आते देखकर इन सवारों ने रास्ता छोड़ दिया। ये संदूक किसका है और तुम कहाँ से लाए हो? अमीर ने पूछा। जनाब, इसके अंदर चीन का बागी बादशाह बहराम बंद है। हमारे सिपह सालार रुस्तम पहलवान ने इसे गिरफ्तार किया है और अब बादशाह के पास लिए जा रहे हैं। संदूक के अंदर एक दुश्मन बादशाह को कैद करना कहाँ की बहादुरी है? अमीर हमजा ने कहा। फौरन संदूक खोलो। मुहाफिजों ने डरते झिझकते संदूक का ढकना खोला। क्या देखते हैं कि एक लंबा तड़ंगा जवान जंजीरों में बंधा बेहोश पड़ा है। ऐसा मालूम होता था कि कई दिन तक भूखा प्यासा रहने से बेहोश हो गया। अमीर हमजा ने पानी मंगाकर उसके चेहरे पर छिड़का, कुछ हलक में टपकाया, तब वो होश में आया और उसने आंखें खोली। अमीर हमजा को अपने ऊपर झुके हुए देखकर कहने लगा, ए जवान, तू कौन है? तूने इस वक्त मेरे साथ नेकी की और हलक में पानी टपकाया, वरना मैं तो इस संदूक में 15 रोज से भूखा प्यासा कैद हूँ। जब कभी पानी मांगा, इन कमबख्तों ने बेहोशी की दवा पिलाई। मेरा नाम हमजा है और मैं आजकल नौशेरवां के दरबार में हूँ। अच्छा, ये तो बताओ कि गुस्तम पहलवान ने तुम्हें किस तरह गिरफ्तार किया? ये सुनकर बहराम के खुश्क होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहने लगा, गुस्तम की क्या ताकत कि मुझे गिरफ्तार करे। जब वो मुझसे लड़ने आया तो पहले ही दिन मैंने उसे इतना मारा कि उसकी नाक और कान से खून जारी हुआ और करीब था कि मैं उसे मौत के दरवाजे तक पहुंचाऊं कि वो मेरे कदमों पर गिर पड़ा और तमाम उम्र मेरा गुलाम रहने का वादा किया। मैंने उसे गले से लगाया और अपने पास रखा। हम दोनों दोस्त बन गए और मैं हर सफ़र और शिकार में उसे साथ ले जाने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि जंगली हिरन के पीछे भागते हुए हम अपनी फौज से अलग होकर एक सहरा में जा निकले। गजब की गर्मी थी। प्यास के मारे मेरे हलक में कांटे पड़ गए। इत्तेफाक से पानी भी ना मिला। तब गुस्तम ने अपनी जेब से एक शीशी निकाली और कहा, मेरे पास आबे हयात के चंद कतरे हैं, इन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए काम में लाइए। मैंने सोचे समझे बगैर शीशे का पानी मुंह में उंडेल लिया। कुछ जान में जान आई, मगर थोड़ी दूर जाने के बाद ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और घोड़े से गिर पड़ा। जब आंख खुली तो अपने आप को इस संदूक में बंद पाया। ये है दास्तान मेरी गिरफ्तारी की। अमीर हमजा ने उसी वक्त मुहाफिजों को हुक्म दिया कि बहराम को आज़ाद किया जाए। मुहाफिजों ने फ़ौरन रुस्तम को खबर की। पहले तो वो लड़ाई झगड़े पर आमादा हुआ, फिर बख्तिक ने उसे अलग ले जाकर समझाया कि हमजा जो करता है करने दो। तुम नौशेरवां से जाकर शिकायत कर देना कि हमजा ने एक बागी दुश्मन को कैद से आज़ाद कर दिया और शाही कामों में दखल दिया। नौशेरवां आग बगोला होकर हमजा के कत्ल का हुक्म जारी कर देगा। रुस्तम की खोपड़ी में ये तदबीर समा गई और अमीर हमजा के पास आकर कहने लगा, आप अपनी जिम्मेदारी पर बहराम को रिहा कर सकते हैं। बादशाह अगर मुझसे पूछेगा तो साफ साफ कह दूंगा कि आपने बहराम को मेरी कैद से छुड़ाया है। हाँ हाँ, बड़े शौक से कहना, हमें धमकाने की ज़रूरत नहीं। उमरों ने बिफर कर जवाब दिया। अब पहली बार गुस्तम पहलवान ने उमरों को देखा और हैरत से बोल उठा, ये मस्खरा कौन है? कसम है, अगर ये हमजा का दोस्त ना होता तो अभी इसका खून पी जाता।
مر گئے خون پینے والے، عمروں نے قہقہا لگا کر کہا۔ بھیا اپنی جان کی خیر بناؤ۔ یہ سن کر رستم کے تن بدن میں آگ لگ گئی، گھوڑے سے چھلانگ لگا کر اترا اور عمروں کی طرف جھپٹا، مگر عمرو اچھل کر پرے جا کھڑا ہوا اور منہ چڑھانے لگا۔ رستم پھر اس کی طرف گیا لیکن عمرو بھلا اس کے ہاتھ کہاں آتا۔ غرض عمرو نے رستم کو دوڑا دوڑا کر بدحواس کر دیا۔ ادھر امیر حمزہ نے بہرام کو ایک گھوڑے پر سوار کیا اور اپنے ساتھ لے چلے۔ شہر مدائن میں پہنچ کر بہرام کو بادشاہ کے محل لے جانے کے بجائے اپنے مکان پر لے گئے اور غلاموں کو حکم دیا کہ بہرام کو گرم پانی سے خوب مل مل کر نہلائیں۔ نہلانے کے بعد اس کے سامنے لذیذ کھانے چن دیے گئے۔ وہ ہفتوں کا بھوکا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے سب چٹ کر گیا۔ امیر حمزہ نے ایک آرام دہ بستر اس کے لیے لگوایا اور کہا کہ اطمینان سے سو جاؤ، خدا نے چاہا تو تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہ کر سکے گا۔ ادھر تو امیر حمزہ بہرام کی خاطر تواضع میں لگے ہوئے تھے، ادھر رستم پہلوان اور بختک نے بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر دہائی دی اور اتنا غل غپاڑا کیا کہ نوشیرواں پریشان ہو گیا۔ آخر پتہ چلا کہ حمزہ نے رستم کے لشکر میں جا کر اس کی بے عزتی کی ہے اور بہرام کو زبردستی قید سے رہا کرا کے اپنے ساتھ لے گیا۔ انہوں نے یہ داستان ایسی نمک مرچ لگا کر بادشاہ کو سنائی کہ اسے یقین آ گیا اور وہ غصے سے لال پیلا ہو کر چلایا، حمزہ کی یہ جرت کہ ہمارے ایک دشمن کو آزاد کرا کے اپنے ساتھ لے جائے اور ہمارے ایک سپہ سالار کی بے عزتی کرے، ابھی حاضر کرو۔ دم کے دم میں ہرکارے دوڑے ہوئے گئے، ہرکارے کا مطلب پولیس والے، اور امیر حمزہ کو ساتھ لے آئے۔ انہوں نے دربار میں داخل ہوتے ہی بھانپ لیا کہ رستم اور بختک کیا گل کھلا چکے ہیں۔ نوشیرواں زخمی درندے کی طرح ٹہل رہا تھا۔ امیر حمزہ نے قریب پہنچ کر ساتھ سلام کیے۔ بادشاہ نے گھورتے ہوئے کہا، اے عرب نوجوان، ہم نے تیری بڑی عزت کی، تجھے اپنے ملک میں بلایا، اپنے قریب بٹھایا، ہر طرح کا تجھے عیش و آرام نصیب ہے، مگر تو نے ہمیں اس کا یہ صلہ دیا کہ ہمارے ایک زبردست دشمن کو جسے ہمارا سپہ سالار رستم اتنی خون ریز لڑائی کے بعد گرفتار کر کے لایا تھا، اسے چھوڑ دیا۔ جہاں پناہ کا ارشاد سر آنکھوں پر، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے آپ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ بہرام کو رستم نے دھوکہ دے کر قید کیا اور یہ آپ جیسے عادل بادشاہ کے سپہ سالار کی شان کے خلاف ہے، اس میں آپ کی بڑی بدنامی ہے۔ دوسرے بادشاہ جب سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ بہرام کہیں نہیں گیا، میرے پاس ہے اور جب جی چاہے اسے حاضر کر دوں گا۔ نوشیروان نے اب رستم کی جانب دیکھا۔ امیر حمزہ کی بات سن کر اس کا رنگ اڑ گیا، کہنے لگا، حضور بہرام جھوٹ بولتا ہے، میں نے اسے دھوکے سے نہیں پکڑا بلکہ کئی دن کی جنگ کے بعد وہ قابو میں آیا ہے۔ بہرام کو فوراً حاضر کیا جائے، نوشیروان نے حکم دیا۔ امیر حمزہ نے عمروں کا اشارہ کیا اور بجلی کی طرح گیا اور بہرام کو ساتھ لے کر آ گیا۔ نوشیروان نے اس کی زبانی تمام واقعات سنے تو بہت حیران ہوا۔ آخر میں بہرام نے کہا، اے نوشیروان، تو بھی بادشاہ ہے اور میں بھی بادشاہ ہوں۔ بادشاہوں کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ کئی دن تک بھوکا پیاسا رہنے کے باعث کمزور ہو گیا ہوں، مگر اب بھی رستم پہلوان جیسے دو آدمیوں سے اکیلا ہی لڑ سکتا ہوں۔ رستم سامنے موجود ہے، اسے حکم دے کہ مجھ سے مقابلہ کرے، اگر اس نے مجھے پچھاڑ دیا تو اسی وقت تلوار سے میری گردن اڑا دینا۔ سب لوگوں کی نظریں رستم پر جمی ہوئی تھیں، لیکن بہرام کی تقریر سن کر وہ اتنا خوفزدہ ہوا کہ سامنے نہ آ سکا۔ تب نوشیروان نے جان لیا کہ بہرام سچ کہتا ہے، اسی وقت اسے آزاد کیا اور کہا، تم چاہو تو اپنے وطن واپس جا سکتے ہو، اب میں حمزہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ بہرام نے جواب، مجھے ان سے محبت ہو گئی اور میں انہیں بھائی سمجھتا ہوں۔ بہرام کی یہ بات سن کر امیر حمزہ خوش ہوئے اور کہا کہ اب میں بھی تمہیں اپنا بھائی سمجھوں گا۔ اس کے بعد نوشیروان نے جلاد کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور ان سے کہا، ابھی ہمارے سامنے رستم بدبخت کو ہلاک کر کے اس کی بوٹیاں چیل کووں کو کھلا دو۔ سب درباری خوف سے کانپنے لگے، خود رستم کی حالت یہ تھی کہ چہرہ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔
جلاد بادشاہ کے اشارے کا منتظر تھا۔ اچانک امیر حمزہ آگے بڑھے، بادشاہ کے تخت کو چوما اور ہاتھ باندھ کر کہا، حضور، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ اجازت ہے، نوشیروان نے کہا۔ حضور، رستم کی خطا معاف کی جائے، مجھے امید ہے کہ یہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ امیر حمزہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر سب درباریوں اور پہلوانوں نے آفرین کہی۔ نوشیروان بھی خوش ہوا، اس نے رستم سے کہا، دیکھ او بدبخت، حمزہ تیری سفارش کرتا ہے، اس لیے ہم تیری جان بخشی کرتے ہیں، ورنہ تیرا قصور ایسا تھا کہ زندہ نہ چھوڑا جاتا۔ رستم دوڑ کر امیر حمزہ کے قدموں میں گر پڑا اور رونے لگا۔ امیر حمزہ نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ امیر حمزہ نے رستم پہلوان کی جان بچائی تھی، اس کا فرض تھا کہ یہ احسان کبھی نہ بھولتا، لیکن دل ہی دل میں وہ امیر حمزہ کا دشمن بن گیا۔ اسے اس بات پر حسد تھا کہ امیر حمزہ نے دربار میں اس کی جگہ لے لی تھی اور بادشاہ ان سے زیادہ کسی اور کی عزت نہ کرتا تھا۔ بختک نے بھی رستم کے کان بھرنے شروع کیے، روزانہ اس کے پاس جاتا اور امیر حمزہ کی برائیاں کرتا۔ آخر رستم نے ایک دن بختک سے کہا، امیر حمزہ سے لڑائی بھڑائی کرنا تو اپنے بس کی بات نہیں، وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہاں، چالاکی اور مکاری سے کام لے کر اس کا قصہ پاک کیا جا سکتا ہے۔ آپ فکر نہ کیجیے، میں نے ایک ایسی تدبیر سوچی ہے کہ حمزہ بچ کر نہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج کی اس نشست کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں، اور اس کا جو باقیہ اگلا حصہ ہے وہ ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔